بزم العشمت کو چار چاند لگا دیے، اور جو اس جنت نظیر گلشن میں معزز مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں، اور میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اہل مدرسہ کے نام کر دیا۔ اور میں اس پروگرام کو لے کر آگے چلتا ہوں، اور میں سب سے پہلے گروپ کے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے گروپ کا نام سیدنا و نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لیڈر کا نام محمد احسان اللہ متعلم جامعہ حاضہ ہے، اور سرپرست کا نام محمد ایاز ہے۔ اور میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام محمد حیدر علی ہے، اور میرے والد کا نام محمد آصف ہے، اور میں چک 47 سے ہوں۔ میں حفظ کلاس میں قاری شفیق الرحمن صاحب کے پاس پڑھتا ہوں، جو مدرسے کے ناظم اعلیٰ اور اس بزم کے صدر بھی ہیں۔ اب میں ایسی ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے، دنیا خطابت کے شاہکار، قادر کلام البیان، خطیب نکتہ دار، خطیب شعلہ بیان، خطیب اسلام، محترم جناب حضرت مولانا علامہ نیاز الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذیلی صدر بزم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، بیان کر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ نیاز الرحمن فاروقی صاحب۔ حسن و حسین کے نانا، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو پھر سارے کے سارے نبیوں کی شان الگ، آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی شان تمام سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے جی؟ ذرا بلند آواز سے نام لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ ایک وہ تعریف ہے میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں۔ ایک وہ تعریف ہے جو آمنہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع معشر جناب محمد مصطفیٰ کی کا تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ تعریف ایسے ہوئی کہ رب کائنات نے خود آمنہ کے در یتیم کی تعریف کی، لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جس کی تعریف کرتے ہیں لیکن تعریف ختم نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جن کی تعریف کی لیکن تعریف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کی تعریف کی لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، جناب زکریا بھی محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر کسی نے محمد مصطفیٰ کی تعریف کی، لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اور ساری کائنات مل کر کے جس کی تعریف کرے لیکن تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ سمو باسماء الحسنی، آمنہ کے در یتیم نے فرمایا میاں اپنے بچوں کے نام ذرا خوبصورت رکھا کرو۔ خوبصورت نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الصمد، عبد السمیع، عبد البصیر، عبد الاحد، محمد، احمد، حامد، محمود، یہ خوبصورت نام ہیں۔ ہمارے ہاں نام کیا ہوتا ہے خوبصورت؟ جند وڈا، نہالو، فلاں، اس قسم کے ہم نام رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اپنی اولاد کے نام ذرا خوبصورت رکھا کرو، اور سب سے خوبصورت نام اللہ کا اور محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگلی بات سمجھیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ پھر آپ بلند آواز سے نام لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت مبارکہ میں ہے کہ جس آدمی نے جس گھر کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اللہ اس کے گھر میں ہمیشہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات سمجھیے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے، کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی،
اللہ فرمائیں کہ محمد جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا کائنات کے جتنے لوگ محمد نام کے ہوں گے وہ سارے کے سارے بھاگ کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. اور اللہ فرمائیں گے کیسے آنا ہوا میاں جنت میں داخلہ ایسا نہیں جب تک کہ جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ پر محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہوگی جنت کا داخلہ نہیں ہے. محبت رسول کی مہر لگی ہوگی تب داخلہ ملے گا, ایسے نہیں ملے گا. فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ کہاں سے آئے, کس طرح آ گئے. لوگ عرض کریں گے جن کا نام محمد ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ آپ کی طرف سے آواز آئی ہے, آپ نے بلایا ہے, ہمارا نام بھی محمد ہے, ہم جنت کے دروازے کے قریب آ گئے, اللہ تیرا حکم ہوا ہے کہ محمد داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. اللہ فرمائیں گے کہ میاں میں نے تو اپنے نام محمد مصطفیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو بلایا ہے, آپ کیسے آ گئے. عرض کریں گے یا اللہ تیرے نبی کا نام بھی محمد ہے, ہمارا نام بھی محمد ہے, نسبت ہماری محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یا اللہ تو نے اپنے نبی کو بلایا, ہم نے سمجھا اللہ ہمیں بلا رہے ہیں, بھاگ کے جنت کے دروازے کے قریب آ گئے. توجہ رکھیے گا, اللہ فرمائیں گے جاؤ آج تم نے دنیا کائنات میں میرے نبی کے نام کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑا ہے, جاؤ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ نام رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اگر ایک بیٹا اور دے گا تو انشاءاللہ اس کا نام بھی میں محمد رکھوں گا, آپ بھی ارادہ فرما لیں انشاءاللہ. محمد کا معنی ہے تعریف کرنے کیا ہوا. ساری کائنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. ایک شاعر گزرے, عربی کے شاعر ہیں, بچہ ایک اشعار پڑھ رہا تھا, بات ذہن میں آ گئی. اس محنت کرنے والے صاحب سے یہ گزارش کروں گا, محسوس بھی نہیں کرنا بچوں کے کچھ الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کمی ہے. استاذ کی محنت میں کمی نہیں ہے اور بچوں کے ادھر آ کر کے بولنے میں کمی نہیں ہے, لیکن الفاظ میں بچے ہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے. 2-4 الفاظ ایسے ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اظہار کر دوں, تو اساتذہ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ان پہ تھوڑا سا ادائیگی پہ تھوڑی سی محنت کر لیں. باقی الحمدللہ بہت اچھی محنت کی ہوئی ہے, اللہ مزید ترقی عطا فرما دے. عربی کے شاعر گزرے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاعر ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انہیں کہا کرتے تھے حسان میں منبر رسول پہ بیٹھتا ہوں تو سامنے کھڑے ہو کے میری تعریف کر دے. اور یہ تعریف صرف نبی کی ذات کے لیے جائز ہے. میں اگر کہوں کہ جی یہ میرے ساتھی ہے, میری کھڑی ہو کے میرے سامنے تعریف کری, یہ ناجائز ہے. نبی کے لیے جائز ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے اپنی تعریف کروا سکتے ہیں. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں نے میری آنکھ نے زندگی بھر کبھی حسن و جمال ایسا نہیں دیکھا جیسا حسن و جمال رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کے چہرے میں رکھ دیا. فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی مائی ایسی نہیں حضرت اماں آمنہ کے بعد کہ جس نے ایسا مائی کا لال جن دیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کے برابر کا ہو. تو کسی پنجابی کے شاعر نے ایک انداز میں کہا ارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے رب نے محمد قلم توڑ دیتا. رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو جب پیدا کر دیا بنا دیا پوری روح زمین پر قیامت تک کے لیے قیامت کے بعد تک کے لیے محمد مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, وہ اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کا عرش ہے, اس کی کرسی ہے. قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ رب کائنات کے برابر کائنات میں رب کی کرسی پر کوئی خدا بن کے قیامت تک جا کوئی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ کے برابر قیامت تک نبی بن کر کوئی آ نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرما دیا نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے اوپر نبوت ختم ہے. حضرات محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عربی کے شاعر نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرمایا کہ ایسا حسن و جمال کسی مائی نے جنا ہی نہیں ہے. اگلا شعر سمجھیے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو
پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مطہر اور مقدس پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. اس شعر کا میں اپنے ذوق میں اپنے شوق میں ایک وضاحت کیا کرتا ہوں. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے سامنے پوچھا ہوگا، اے میرے محبوب تو مجھے یہ بتلا کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک تیرا جسم کیسا بنا دوں. اچھا حضرت جی یہ کیا 1 بجے ختم کرنا ہے؟ اچھا ٹائم بھی میں نے کہا شاید ابھی 11:30 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مختصر کے لیے کرتے. کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا ہوگا بتلاؤ میں تیرے سر سے لے کر پاؤں تک تیرا جسم کیسا بناؤں. تو امام الانبیاء رحمت کائنات اللہ کے سامنے ہوں گے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تو بتلا میں تیری زلف مبارک کیسی بناؤں. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا اللہ میری زلف ایسی بنا کہ تیرا قرآن واللیل اذا سجا کی قسمیں اٹھانے لگ جائے. اللہ کی ذات نے پوچھا ہوگا محبوب تو بتلا میں تیرا چہرہ کیسا بناؤں. تو رب کائنات سے محمد مصطفیٰ نے عرض کی ہوگی یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا جس تیرا قرآن اسے والضحیٰ کہہ ڈالے. محبوب سے پوچھا ہوگا تیری آنکھ کیسے بتاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا اللہ ایسی بنا دے کہ قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغیٰ. فرمایا کہ محبوب سے پوچھا ہوگا تیری زبان کیسے بناؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. فرمایا کہ اللہ کی ذات نے پوچھا ہوگا کہ محمد یہ بتلاؤ کہ میں تیرے ہاتھ مبارک کیسے بناؤں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اللہ میرا ہاتھ ایسے بنا کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤں بغیر بادلوں کے رحمت کی بارش نصیب ہو جائے. اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا ابو ہریرہ کی اماں کے لیے دعا کروں، ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے. اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا اگر میں ابو بکر صدیق کے لیے دعا مانگ لوں ابو بکر صدیق میرے قدموں میں آ جائے. اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا انگلی کا اشارہ کروں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا رات کی تنہائی اور تاریکیوں کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے میں مانگوں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دے. ابھی ہاتھ تو پہنچا نہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میٹنگ لگائے ہوئے ہیں، لیکن رب کائنات نے محمد مصطفیٰ پر وہ دعا کے حسرات وہ دکھا دیے. فرمایا کہ ابھی حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم غلام بن کر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا ہوگا اللہ نے پوچھتے رہے ہوں گے کہ محبوب تو بتلا کیسا بناؤں. اللہ محبوب کی مرضی کے مطابق بناتے رہے ہوں گے. اگلی بات سمجھیے، سوال ہے ایک مختصر سا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں جتنے نبی اور رسول بھیجے پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کی کامل مکمل سیرت صورت اقوال افعال مکمل کے مکمل محفوظ ہیں. کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کی سیرت مکمل اور کامل موجود ہے. لیکن آؤ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے نبی کا نام کیا ہے مجھے معلوم ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے مجھے معلوم ہے، میرے نبی کا چہرہ کیا ہے مجھے میرے علم کے اندر ہے، میرے نبی بدر میں کس طرح گئے ہمارے علم کے اندر ہے، میرے نبی حنین میں کس طرح گئے ہمیں معلوم ہے، میرے نبی تلوار اٹھا کر کے میدان جہاد میں کس طرح نکلے ہیں ہمیں معلوم ہے، میرے نبی کی سواریوں کا ذکر کیا ہے ہمارے علم کے اندر ہے، میرے نبی نے کس طریقے سے دعائیں مانگی ہیں ہمیں معلوم ہے. سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل صورت سیرت اقوال افعال سب کے سب محفوظ ہیں، سارے کے سارے ملتے ہیں. فرمایا کہ نبوت بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر کے آج تک کے لیے محمد مصطفیٰ کی سیرت صورت ساری کی ساری محفوظ ہے. قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک
जितने पैगंबर तशरीफ लाए हर नबी की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। कोई कामिल मुकम्मल सूरत और सीरत नहीं मिल सकती, सारी की सारी तब्दील हुई हैं। तौरात बदल गई, इंजील तब्दील हो गई, ज़बूर के नक्शा बदल गया, सब कुछ बदला। और मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए। 500 साल गुजरने के बाद अल्लाह की वहदनियत का ऐलान करते रहे। 500 साल गुजरे, चले गए, रवाना हो गए, उनकी सीरत बदल गई, तौरात ख़त्म, ज़बूर और इंजील ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अरे मियाँ, वहाँ 500 साल गुजरे, सारी चीज़ें तब्दील हो गई। अल्लाह के नबी को पर्दा फरमाए हुए 1500 साल गुजर चुके हैं, एक लम्हे के लिए कुछ भी नहीं बदला। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, वहाँ पे तो 500 साल के बाद सब कुछ बदल गया, यहाँ 1500 साल गुजरने के बाद फिर भी कुछ नहीं बदला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उलमा ने जो लिखी है और उलमा से सुन रखी है। अल्लाह के महबूब नबी इस कायनात में तशरीफ़ लाए, उनके ज़िंदगी महफूज है, इसकी बारे में हमारी सोच जाती है तो सोच ये जवाब देती है, दिमाग ये आवाज़ निकालता है कि इसके पीछे एक जद्दोजहद है, इसके पीछे एक मेहनत है, इसके पीछे एक काज और एक मिशन और एक जमात है। फिर हम सवाल करते हैं वो जमात कौन सी है, वो मिशन कौन सा है? वो मिशन ये है, अल्लाह के नबी के पास एक ऐसी जमात थी जिन्हें सहाबा इकराम कहा जाता था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह के पास किसी के पास सहाबा की जमात नहीं थी। अरे उनके पास अबू बकर सिद्दीक नहीं था। मुझे अपने हजरात की अकाबिर मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी के अंदर मुझे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने पे फख्र है कि उनके पास अबू बकर सिद्दीक नहीं था, उमर नहीं था, उस्मान नहीं था, अली नहीं था, तलहा नहीं था, अरे साद नहीं था, अबू हुरैरा नहीं था, खब्बाब नहीं थे, खुबैब नहीं था, यासिर और अम्मार नहीं थे। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आज़म भी है, उस्मान ज़िन्नुरैन भी है, अली हैदर करार भी है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। अल्लाह की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम की जमात इंतखाब करके चुन करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन में डाल दिया और चुनाव करके ऐसा डाल दिया, ऐसा चुना कि हबशा के काले बिलाल को चुन करके भेजा। वो हबशे का काला बिलाल है, चलता जमीन पर है, चलने की आवाज़ जन्नत की हूरें सुनती हैं। इमामुल अंबिया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शायर गुजरे हैं। आखिरी बात समझिए, वक्त मेरे पास भी मुख्तसर है, मैंने कहीं और तरफ भी जाना है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शायर गुजरे, उसने 40,000 अशार लिखे। कितने अशार जी? 40,000 अशार लिखे। और 40,000 अशार लिखने के बाद आखिर में यही लिखते हैं, थकी है फ़िक्रे रसां मदह बाकी है। नहीं समझे यार? थकी है फ़िक्रे रसां मदह बाकी है, कलम आबला पाहुआ मदा बाकी है, तमाम वरक लिखा मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। थकी है फ़िक्रे रसां, मियाँ वो कह रहे मेरे दिमाग की सोच सवां ख़त्म हो गई, लिखते लिखते सारी चीज़ें ख़त्म करके बैठ गया। कलम से लिखा, जवाब दे चुका, वर्क पे लिखा, जवाब हो गया, उमर में लिखा, उमर जवाब देगी। मियाँ सवाल ये है कि उसने छोड़ा क्या होगा? नबी की जुल्फ़ें लिखी, नबी का चेहरा लिखा, नबी के रुखसार लिखे, होंठ और ज़ुबान लिखी, नबी का सीना और मदीना लिखा, नबी की सारी ज़िंदगी लिख छोड़ी। हर चीज़ लिखने के बाद फिर भी यही कहता है, थकी है फ़िक्रे रसां मदा बाकी है, कि जिस सोच के साथ मैं नबी की सीरत और तारीफ़ कर रहा था वो सोच ख़त्म हुई, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ़ ख़त्म। सो गए हो यार, सो गए, ख़त्म नहीं हुई। फरमाया जिस कलम के साथ मैं लिखता रहा टूट गया, ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें तब्दील हो गई, लेकिन तारीफ़ फिर भी। ये उठा नहीं यार, इकट्ठे कर लें, ये इकट्ठे कर ले बच्चा। तो फरमाया कि जिस सोच के साथ मैंने लिखा वो सोच ख़त्म हो गई, लेकिन तारीफ़ ख़त्म नहीं हुई। फरमाया जिस कलम से लिखा ख़त्म हुआ, नबी की तारीफ़ ख़त्म नहीं हुई। फरमाया कि इसी तरीके से फरमाया कि मैंने जिस वर्क पे लिखा रजिस्टर भर गया, लेकिन हुजूर की तारीफ़ ख़त्म नहीं हुई। तमाम उमर लिखा, सारी कायनात में, आखिरी बात समझिए, तमाम उमर लिखा, ख़त्म, तारीफ़ ख़त्म, लेकिन फिर भी नहीं हुई। सारी कायनात की आज़मत एक तरफ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे पैगम्बरों की शान और मकाम एक दफ़ा एक तरफ है। लेकिन तवज्जो रखिए, फरमाया कि अगर अल्लाह की ज़ात एक मीज़ान लगा दें और उस मीज़ान के ऊपर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारी कायनात के नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल
ساری کی ساری کائنات کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو اللہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کو رکھیں تو ساری کائنات کا شان کم ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ کی شان اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عطا فرما دیا کہ جو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محنت کریں، سب کچھ کریں، لیکن حضور کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، سید طاء اللہ شاہ بخاری سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بیان فرماتے ہوئے حضرت نے فرمایا، ایک صاحب نے آواز دی، حضرت شاہ جی آج اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت لکھنے کا حق ادا کر دیجئے۔ حضرت شاہ جی نے زلف کو جھٹکا دیا اور فرمانے لگے، میاں جس نبی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے 23 سال لگائے ہیں، عطاء اللہ شاہ محمد مصطفیٰ کی تعریف ایک رات میں کہاں ختم کر سکتا ہے۔ آخر میں پھر میں اپنی اس بزم الحشمت کے ممبران اور جتنے حضرات بھی ہیں الحمدللہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے حضرات کی بھی شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بھی الحمدللہ بڑی محنت کی ہے، نعت خان کو سنا بھی ہے، مزید بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔